قیدی یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں آنے سے دوسرے قیدیوں کی جان میں جان آئی اور وہ خوشی سے ناچ اٹھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خاص کمرے میں رکھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عبادت سے فارغ ہوتے تب قیدیوں سے ان کا حال پوچھتے اور انہیں تسلی دیتے اور انہیں دین اور ایمان کی اچھی اچھی باتیں سناتے۔ قیدی ان کی صحبت میں بہت خوش رہتے اور قید خانے کی مصیبت تک بھول جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک قید خانے میں رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں قید سے نکالنے کا چاہا تو غیب سے اس کے اسباب مہیا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ روم نے ایک الجی مصر بھیجا اور اسے مال اور زیورات اور تھوڑا سا زہر دیا تاکہ وہ مصر کے بادشاہ کے کسی مصیبت کو مال دے کر اس بات پر آمادہ کر لے کہ بادشاہ کو کسی بہانے سے زہر کھلا کر ہلاک کر دے۔ الجی مصر پہنچا اور بادشاہ کے خاص باورچی اور شرابدار کو اپنا دوست بنایا اور بڑے رازدار انداز سے اسے اپنا مقصد بیان کیا۔ شرابدار نے تو صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی قیمت پر بھی بادشاہ کو زہر نہیں دے سکتا، لیکن شاہی باورچی دولت کے لالچ میں صحیح راستے سے اور بادشاہ کو زہر دینے کا وعدہ کر لیا۔ ابھی بادشاہ کو وہ زہر دے نہیں سکا تھا کہ کسی طرح اس سازش کا راز کھل گیا اور بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ شرابدار اور شاہی باورچی اسے زہر دینے کی ترکیب میں شریک تھے، لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک شخص کا گناہ ثابت نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے بادشاہ نے دونوں کو قید خانے میں بھیج دیا۔ وہ دونوں قیدی جب جیل خانے پہنچے اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام ہم نشی اور صحبت انہیں حاصل ہوئی تو وہ بادشاہ کی مصاحبت بھول گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک روز ان دونوں نے سوچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر ایک قیدی کے خوشخبری دیتے ہیں اور ہر ایک کے خواب کی تعبیر کرتے ہیں اور ہر ایک کی الجھن کو دور کرتے ہیں، ہمیں بھی آزمانا چاہیے۔ پھر وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور ایک نے کہا، میں خواب میں دیکھا کہ میں بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور چڑیا پنجے مار کر کھا رہی ہیں۔ دونوں نے کہا، اے یوسف، ہم تمہیں نیک مرد سمجھتے ہیں، تم ہمارے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، جو کھانا تمہیں ملتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے تمہارے خواب کی تعبیر کر دوں گا۔ وہ ان باتوں میں سے ہیں جو ہمارے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا راستہ اختیار کر لیا۔ ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کو خدا کا شریک ٹھہرائے۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے، ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ ایک قید خانوں کے میرے دونوں ساتھیوں، یا کئی آقا اچھا ہے یا ایک خدا کا غالب، تم اس کے سوا جس کی بھی پوجا کرتے ہو وہ تو صرف نام ہی نام کا ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا تھا۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، حکم تو بس اللہ ہی کا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی صحیح اور سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ایک قید خانے کے میرے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 3 دن کے بعد ساکھی اور شرابدار قید سے چھٹکارا پائے گا، پھر اپنی عہدے پر پہنچ جائے گا اور شاہی باورچی کو 3 دن کے بعد یہاں سے نکال کر سولی پہ چڑھا دیا جائے گا اور چڑیا اس کا سر مغز کھائیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہو چکا وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے۔ پھر ساکھی سے کہا، جب تو دوبارہ اپنے عہدے پر پہنچے اور بادشاہ کی قربت تجھے حاصل ہو تو مناسب موقع دیکھ کر بادشاہ سے کہنا کہ ایک عبرانی غلام قید خانے میں پڑا ہے اور دنیا کے آرام اور فائدوں سے محروم اور مایوس ہے۔ ساکی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا وہ ضرور بادشاہ سلامت سے اس کا ذکر کرے گا۔ 3 دن کے بعد جو بات پوری ہو چکی تھی وہ ظہور میں آئی
ایک کو سولی پر لٹکا دیا اور ساقی کو اس کا عہدہ دوبارہ عطا ہوا، لیکن وہ بھول گیا کہ بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور بھی چند سال قید خانے میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی۔ جب خدا کو منظور ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملے تو اس کا سامان اس طرح کیا گیا کہ بادشاہ مصر ایک عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں دریائے نیل سے باہر نکلی، جن کے پیچھے 7 گائیں اور بھی نکلی، لیکن وہ نہایت دبلی پتلی تھیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ دبلی گائے نے موٹی گائے کو نکل لیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پیٹ پچ کے رہے۔ وہ دبلی ہی رہیں اس لیے کہ ان کی بھوک بہت تیز تھی۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے 7 دانے دار بالی دیکھی جو سبز اور ہری بھری تھیں۔ اس کے بعد اس نے 7 بالیاں سوکھی دیکھی اور خشک دیکھی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ خشک بالیوں نے سبز بالیوں سے لپٹ گئیں، یہاں تک کہ سبز بالیوں کی سبزی باقی نہ رہی۔ بادشاہ جاگا تو ترنت فکر مند ہو گیا، غمگین ہوا۔ تمام مزدوروں اور کاہنوں کو بلایا اور اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ کوئی بھی خواب کی تعبیر نہ کر سکا۔ سب نے یہ کہہ دیا، یہ خواب پریشاں ہے، یہ تو اڑتے سپنے ہیں، ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں کر سکتے۔ اچانک ساقی کو یوسف کی یاد آئی۔ اسے یاد آیا کہ کبھی اس نے بھی خواب دیکھا تھا جس کی کتنی سچی تعبیر یوسف نے بیان کی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس نے یوسف سے کچھ وعدہ بھی کیا تھا۔ ساقی نے بادشاہ سے کہا، ان لوگوں کی بات بیکار اور عیان ہے، آپ کے خواب بے شک سچا ہے اور یقیناً اس کی کوئی تعبیر بھی ہے۔ پھر اس نے اپنا سارا قصہ بادشاہ کو بیان کیا۔ اس نے کس طرح قید خانے میں خواب دیکھا تھا جس کی صحیح تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ بادشاہ نے کہا، یوسف کون ہے؟ اس کے حالات بیان کرو۔ ساقی نے کہا، جہاں پناہ میں زیادہ تو نہیں جانتا، مگر اتنا سمجھتا ہوں کہ وہ کریم زادہ ہے اور ابراہیم کی اولاد میں سے ہے۔ ایسی صورت بھی اس سے صورت بھی ملتی ہے اور سیرت بھی۔ عزیز نے اپنی عورت کے کہنے سے قید خانے میں قید کر رکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا، قید خانے جاؤ اور اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرو۔ ساقی قید خانے پہنچا اور کہا، بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، تم اس کی تعبیر بیان کرو تاکہ بادشاہ تمہارا رتبہ و قیمت کو سمجھ جائے اور تمہیں قید سے رہائی حاصل کرے۔ پھر اس نے بادشاہ کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے الہی زبان سے فرمایا، 7 موٹی گائیں اور 7 سبز بالیوں سے مراد ہے کہ 7 سال ایسی برس ہے جس میں ملک میں بڑی خوشحالی آئے گی، بارش ہوگی، کھیتی اور ترقی ہوگی، لوگ آسودہ اور خوشحال ہو جائیں گے۔ اور 7 دبلی گائیں اور 7 سوکھی بالی سے مراد ایسی 7 سال ہیں جو ان 7 برسوں کے بعد آئیں گے، اور ان سالوں میں سخت قحط پڑے گا، لوگ فاقوں سے دوچار ہوں گے، لوگوں کی کھیتی تباہ ہوگی اور ان کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ پھر آپ نے مشکل دنوں سے نمٹنے کی ترکیب بھی بتائی۔ آپ نے کہا کہ لوگ 7 اچھے سالوں میں محنت سے کھیتی کریں اور ضرورت کے مطابق کفایت سے خرچ کریں، اناج اور بالی سمیت قحط کے دنوں کے لیے بھی بچا کر رکھیں۔ قحط کا زمانہ گزرنے کے بعد پھر بارش ہوگی اور لوگ آسودہ اور خوشحال ہو جائیں گے۔ ساقی نے جب قید خانے سے لوٹ کر بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کے خواب کی سچی تعبیر ہے اور کاہنوں اور نجومیوں کی بات سراسر غلط ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا یوسف کو قید خانے سے رہا کیا جائے۔ انہیں یوسف سے ملنے کا بہت مشتاق ہوا۔ ساقی نے قید خانہ پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، بادشاہ نے تمہاری رہائی کا حکم دے دیا، وہ تم سے ملنے کا بے حد آرزومند ہے۔ اب تم میرے ساتھ بادشاہ کی بارگاہ میں چلو اور تمام فکر و رنج کو بالکل بھلا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ایسا نہ ہوگا۔ پھر تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، یعنی جو محفل میں بے دست اور بے تعبیر ہو کر رہ گئی تھی۔ جب بادشاہ تک حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچا تو وہ بہت حیران ہوئے اور ساقی سے اس کے بارے میں جاننا چاہا۔ ساقی نے کہا، غلام عبرانی ہے
وہ نہایت حسین اور جمیل ہے، عزیز مصر نے اسے خریدا ہے۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے اور محفل کی سردرد ہونے کا تمام قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے جیلر کو بلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے قید ہونے کی رداد پوچھی۔ اس نے کہا یوسف کو عزیز مصر نے قید کیا۔ یوسف کا حال یہ ہے کہ وہ روزے سے رہتے ہیں اور شام کو بہت تھوڑا کھاتے ہیں اور اپنا کھانا ضرورت مند اور محتاجوں کو دے دیتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے عزیز مصر کو بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا میں نے اس غلام کو خرید کر اپنا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن اس سے بڑی خیانت ہوئی، اس لیے اسے قید کی سزا دی گئی۔ بادشاہ نے پھر ساقی کو بھیجا اور یوسف کو بلا لیا۔ انہوں نے پھر انکار کر دیا اور کہا میں تو اسی وقت باہر آ سکتا ہوں جب ان عورتوں سے میرا حال پوچھا جائے اور عزیز مصر کو بھی صحیح حقیقت معلوم ہو جائے اور اس کا صبح دور ہو جائے۔ بادشاہ نہایت حیران ہوا۔ ان عورتوں کو بھی حاضر کرایا جو زلیخا کی مجلس میں شریک ہوئی تھیں۔ اس نے ان سے یوسف اور زلیخا کا حال پوچھا۔ وہ بولے خدا کی پناہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پھر زلیخا کو بھی طلب کیا گیا۔ اس نے کہا اب جب بات یہاں تک پہنچی گئی ہے تو میں سچی بات نہیں چھپاؤں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، قصور میرا ہے، وہ اپنے کردار کا سچا ہے۔ اس تحقیقات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تحقیقات کرنے سے میری غرض صرف یہ تھی میری بے گناہی ظاہر ہو جائے، عزیز مصر بھی جان لے کہ میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ جب معاملہ روشن ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی سورج کی طرح ظاہر ہو گئی اور ان کے بادشاہ کی رہائی کا پیغام پہنچا تو انہوں نے قیدیوں کو دعا خیر دی اور قید خانے کے دروازے پر لکھا جس کا عربی ترجمہ یہ ہے یہ قبر ہے زنداؤں کی اور غموں کا گھر ہے اور گھر ہے دشمنوں کے خوش ہونے کا۔ اس کے بعد غسل کیا اور لباس بدلا اور بادشاہ کے خاص گھوڑے پر سوار ہو کر دربار میں پہنچے۔ جب آپ پر بادشاہ کی اور ارکان دولت کی نظر پڑی تو وہ بے اختیار ہو کر بولے یہ مقرر روح ہے یا مجسم فرشتہ یا انسان، ایسا شخص تو نہ کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ بادشاہ نے آپ کو ایک اچھے اور مناسب مکان میں ٹھہرایا اور گفتگو کی۔ بادشاہ نے آپ کو ہر طرح کی خوبیوں اور کمالوں سے آراستہ پایا۔ پھر کہا میرا خواب کی تعبیر میرے سامنے بیان کرو۔ آپ نے بادشاہ کی خواب کی تعبیر بادشاہ کے سامنے بیان کی۔ بادشاہ نے کہا اگرچہ میرا خواب عجیب و غریب ہے لیکن تمہاری تعبیر عجیب تر ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ 10 سال کی مصیبت سے ریا کو کیسے بچایا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ملک کے تمام حاکموں کو حکم دے دو کہ وہ مصر کے تمام کسانوں کی تاکید کریں کہ وہ کھیتی کے کام میں ہرگز سستی نہ کریں اور اپنی پیداوار سے غلہ بالیوں کے ساتھ قحط کے زمانے کے لیے جمع کریں۔ غلہ کام میں بس اتنا ہی لائیں جتنا کی کم سے کم ضرورت ہو۔ بادشاہ فکر مند ہوا اس مشکل کام کی نگرانی کا ذمہ دار کس کو سونپی جائے؟ وہ کون شخص ہو سکتا ہے جو اس عظیم منصوبے کو انجام دے سکے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا فکر مند نہ ہو، یہ کام میرے سپرد کیجیے، میں نگراں ہوں، ذمہ داری کو پوری طرح انجام دوں گا۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ تجویز قبول کر لی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کے تمام خزانوں اور زیار وسائل پر قبضہ دے دیا۔ عزیز مصر کے مرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مختار کل ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمبے چوڑے مکان ایسا تلاش کیا جس کی زمین میں نمی نہیں تھی اور جس کی ہوا مناسب تھی۔ ایک عمارت بہت ہی اونچی اور چوڑی تعمیر کرائی، امین مقرر کیے گئے، مسلول 7 برس تک جمع کیا گیا۔ وقت کے گزرتے دیر نہیں لگتی، خوشحالی کے 7 سال گزر گئے، تنگی کا زمانہ آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے تھے تاکہ بھوکے لوگوں کی یاد باقی رہے۔ قحط کی آگ ایسی پھیلی کہ امیری کیا غریب سب دبلے اور لاکار ہو گئے۔ لوگوں کے
زیور اور برتن تک بک گئے، لوگوں نے اپنے غلام اور جانور تک بیچ ڈالے، کتنوں کی زمینوں پر حویلیاں تک بک گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت ریا کی جان بچانے کے لیے فکر مند رہتے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہیں مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں جانیں گے جب وہ مصر پہنچیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔